اور ناظرین، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے علاقے مسیساگا میں اداکار کوی خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ٹورنٹو میں نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے۔ کوی خان کو شاندار پرفارمنس پر پرائڈ آف پرفارمنس سمیت کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کوی خان کا شمار پاکستان کے صفحہ اول کے اداکاروں میں ہوتا تھا۔ اسی پر بات کرتے ہیں ڈائریکٹر انفرٹینمنٹ دنیا میڈیا گروپ سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سہیل احمد صاحب، کیا باکمال قسم کی شخصیت ہے، کچھ فکرے کہیے گا ان کے بارے میں۔ جی السلام علیکم جی، میں بڑی معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ کل سے اس ٹاپک پہ کوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ مجھے بڑی مشکل سے میں یہ آپ کی لائن لے رہا ہوں۔ میرے ساتھ ان کا باپ بیٹے والا پیار تھا اور ساری زندگی ہم نے اکٹھے گزاری۔ میں جب سے یہاں فیلڈ میں آیا میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک سمندر خشک ہو گیا ہے۔ میں ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم ہر جانے والے کے لیے کہتے ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے، جو کہ جھوٹ بھی ہو تو کہنا چاہیے یہ جھوٹ بھی اچھا ہے۔ جانے والے کے لیے اچھے الفاظ کہنے چاہیے، اور ہم کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں کہتے ہیں جو نہیں ہوتی، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہت کمال اور یہ وہ۔ مگر یہ کوی خان صاحب ایسے شخص ہیں جن کے لیے جتنی بھی کوئی تعریف کرے گا وہ باخدا سچ ہوگی، وہ سچ ہوگی، وہ بالکل ایک ایک لفظ اس کا سچ ہوگا۔ کوئی ایسی خوبی تھی ہی نہیں انسانیت کے حوالے سے جو ان میں موجود نہیں تھی۔ یہ ساری زندگی انہوں نے دوسروں کے ساتھ محبت، وہ جونیئر ہے یا ہم عمر ہے، کولیگ ہے، اپنا کوئی غیر ہے، اپنا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت۔ میں ایسا شخص کوئی دوسرا نہیں دیکھتا جو جتنا مرضی غصہ ہے، جو مرضی حالات ہیں، کبھی آواز ہی نہیں اونچی کی۔ کیمرے کے سامنے ڈائریکٹر کے کہنے پہ کبھی آواز اونچی نہ کی ہو، کبھی عام زندگی میں اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے۔ بہت بھی غصہ آیا ہے تو آنکھیں بند کر کے سر نیچے کرتے تھے۔ اتنے محبت والے انسان میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین انسان کھو دیا ہے۔ اور میں ان کی شخصیت کو جب دیکھتا ہوں، ان کے اعمال کو دیکھتا ہوں، ان کے رویے کو دیکھتا ہوں دوسروں کے ساتھ، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عاجزی، ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، سب کچھ نظر آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ جس طرح یہاں اس جہان میں باکمال تھے، انشاءاللہ وہ اگلے جہان میں بھی باکمال ہوں گے، باکمال ہوں گے۔ میں بھی جب بیمار تھے تو میں کینیڈا چلا گیا ان کو دیکھنے کے لیے، 10 دن میں ان کے ساتھ گزار کے آیا۔ تو جاتے ہی جو میں نے دیکھا ان کا سب سے پہلا جو غم تھا، دکھ تھا، وہ یہ تھا، کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہی بلا رہا ہے نا، آپ کیوں اتنا دکھی ہوئے ہیں، کیوں اتنا آپ پریشان ہیں؟ تو بیچارے خاموش ہو گئے۔ وہ بیٹا 5 وقت آگے کھڑے ہو کے اونچی آواز میں عدنان کوی صاحب وہ نماز پڑھاتے تھے تو مطمئن ہوتے تھے۔ مطلب کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو آپ کے منہ سے واہ واہ نہ نکلے، آپ کو رشک نہ آئے۔ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے۔ دوسروں کے ساتھ رویہ، دوسروں کے ساتھ لین دین، دوسروں کے ساتھ محبت، سیٹ کے اوپر، محلے میں، مطلب آپ حیران ہو گئے سن کے۔ یہ میں چونکہ گھر میں ہی اکثر جاتا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک واحد شخص دیکھا ہے جن کے ملازمین کے بچے ان کو دادا ابو کہتے تھے۔ میں ایک دفعہ صبح ہم پارک سے واک کر کے تو گھر چلے گئے، مجھے کہتے ہیں چلو میری طرف ناشتہ کرتے ہیں جی۔ تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے اندر آئے، ان کے گلے میں اسکول بیگ تھے، چونکہ اپنے بچے تو ان کے سارے باہر ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو وہ بچے اندر گھس کے کہتے ہیں دادا ابو خدا حافظ، تو ان کو کہتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ،
खूब पढ़ो, शाबाश शाबाश। फिर उनको आवाज देकर इधर आओ इधर आओ, वो पर्स में से उनको निकाल के स्कूल के लिए पैसे दे रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं, और फिर साथ कह रहे हैं कि खूब पढ़ो, जो सबसे ज्यादा नंबर लेगा उसको इनाम मिलेगा। मैं हैरान हो गया कि ये देखे, उनका जो घर में उनका मुलाजिम है, उनका वो बिल्कुल बेटों की तरह, और वो इतना दुखी बेचारा, इतना वो परेशान हुआ इनकी खबर सुन के, बेहाल हो गया वो। उसने कहा जी मेरे बाप थे, मेरा बाप फौत हो गया। तो ये सेट के ऊपर आज तक नहीं कभी सुना, कभी कोई मुतालबा ही नहीं सुना, कभी कोई शिकायत ही नहीं सुनी। बेशुमार काम किया उनके साथ, थिएटर बेशुमार किया, पूरी दुनिया में जाके थिएटर उनके साथ किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया उनके साथ, सफर में भी बाकमाल, और कवि इंसान थे, सही कवि इंसान थे। क्या यकीनन सर, बहुत ही कवि इंसान थे, और हम सभी लोग दुआगो हैं कि अल्लाह मियाँ उनकी मंजिल आसान फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। डायरेक्टर इंफोटेनमेंट सुहेल अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है।